قرآن ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بغیر ترجمہ کے؟ جبکہ ترجمہ کے ساتھ کم تلاوت پائی جاتی ہے۔ محمد عرفان انڈیا سے، دونوں طرح سے پڑھیں بھائی، ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، وداؤٹ ترجمہ بھی پڑھیں، تو دونوں طرح سے پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ترجمہ کے بغیر پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ کم سے کم ایک قرآن تو رمضان میں لازمی ختم کریں اور پھر باقی حصہ ترجمے اور تفسیر کو فوکس کریں۔ کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، امام مہدی آئیں گے ضرور، لیکن کس تاریخ کو آئیں گے اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ روزے میں ہم بستری کا کفارہ، کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمن آسام سے، عزیز الرحمن بھائی، 60 مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے گا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جیسے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا لگاتار 60، وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ اور ورنہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، چاہے بیوی سے ہم بستری کر کے توڑا ہو یا کھا پی کے توڑا ہو، تو اس پر کنٹینیو 60 روزے رکھنا لازم ہے۔ خوب سمجھ لیں، اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا یا بیماری سے چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، اور اس روزے کی قضا الگ سے رکھنی پڑے گی جو اس نے توڑا تھا۔ اس لیے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ نہیں توڑنا چاہیے۔ رمضان میں وطر کے بعد تہجد کا حکم، رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے جبکہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں؟ کیا وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے۔ شعیب صاحب کشمیر سے، جی شعیب صاحب، حدیث میں ایسے ہی ہے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، لیکن یہ واجبی حکم نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے۔ لہذا اگر کوئی وطر پہلے پڑھ لیتا ہے امام کے ساتھ، تراویح میں جماعت سے پڑھ لیتا ہے، تو وہ بعد میں بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے، رمضان کی راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنی اللہ ہمت دے نماز وہ پڑھیں۔ باقی یہ کہ وطر اول وقت میں کیوں پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب تراویح کی نماز کو شروع کیا تو اس میں آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ جماعت سے وطر پڑھائیں گے۔ وجہ اس کی علماء نے لاجک یہ پیش کی ہے کہ تراویح واجب نہیں ہے جبکہ وطر واجب ہے، تو جب آپ نے ایک نماز جو واجب نہیں تھی اس کو اتنا پروٹوکول دیا کہ وہ جماعت سے ہو رہی ہے، وطر کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس میں پھر وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے جب سے یہ تراویح شروع کی تھی جماعت کے ساتھ تو اس میں وطر بھی جماعت ہی کے ساتھ تھے۔ تو چونکہ ہمیں حکم ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو خلفۂ راشدین نے اسی کو فالو کیا، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، سب تراویح کے ساتھ ہی وطر پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی تراویح کے ساتھ ہی جماعت سے وطر پڑھنا چاہیے۔ پھر جب سحری کے لیے اٹھیں تو مزید نوافل پڑھ لیں، اس کو ضائع نہ کریں۔